خداوند یسوع مسیح کے پیارے جلالی پاک مقدس بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں سیرن چینل، جس کے جو چیئرمین اور فاؤنڈر ہیں وہ ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب ہیں، جن کو خدا نے یہ برکت دی کہ وہ میڈیا کے ذریعہ سے خداوند کے کلام کی منادی کریں۔ تو میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے موتی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ آج بھی ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت خادم موجود ہیں جن سے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے خادم کا تعارف لیں، آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ پاک آسمانی خدا یسوع کے عظیم پیارے نام میں ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، اپنے بندہ کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ جب وہ تیرے آئین کو، تیرے کلام کی باتوں کو شیئر کرتا ہے تو یسوع کے نام میں خداوند ان باتوں سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، تقویت ملے، زور ملے، طاقت ملے، تاکہ تیرا نام ہم سب کی زندگیوں سے عزت اور جلال پائے۔ اور خدا ہم تیرے خادم ہوتے ہوئے سیرت چینل کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں، یا کہ سارے سٹاف کو خدا تو چھو اور بلیس کر اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ یہوہ پاک خدا، جب تیرا بیٹا بولتا ہے تو اس کے بولنے سے ہم برکت پائیں۔ خدا ان کلام کرنا تاکہ برکت اور تازگی کے دن آئیں اور ہمارے فیتھ میں اضافہ ہو، یسوع کے پاک نام میں آمین۔ تو جی پاسٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف دیں، کس چرچ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ کا چرچ کس جگہ ہے، اور آپ کیسے خدا کی خدمت کو سر انجام دیں۔ جی، میرا نام ڈینیل یوسف اور میں یوحنا آباد سے ہوں، دا ہالی ٹرینٹی آف پینٹیکوسٹ چرچ سے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں پرویز عالم صاحب کا، جو خداوند کی خدمت میں پاسٹروں کو بلاتے ہیں، اور تاکہ خداوند کے انجیل کی منادی پوری دنیا میں پہنچے اور خداوند کے نام کو وسعت اور جلال ملے۔ تو پاسٹر صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ کلام کا کون سا حصہ شیئر کریں گے اور آپ کا ٹاپک کیا ہوگا؟ میرا ٹاپک ہے کہ ہم ایمان سے کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ جی، اور پہلا یوحنا اور اس کا 5 باب اور 4 آیت ہم پڑھیں گے۔ پہلا یوحنا جی 5 باب اس کی 4 آیت۔ جی، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ اور ہم جب ایمان کو دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان جو ہے صرف پاسٹروں کے پاس ہے، ایونجلسٹ کے پاس ہے، جو لوگ چرچ جاتے ہیں صرف ان کے پاس ایمان ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ایمان ہر شخص کے پاس ہے، چاہے وہ کسی نسل سے ہے، چاہے کسی مذہب سے ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، سب کے پاس ایمان ہے۔ اور پاسٹر صاحب، خدا کے کلام میں بھی اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، یعنی اس نے ہر ایک کو ایمان دیا ہے۔ ہاں جی، اور اس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ایمان کو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو اپنے ایمان کو ایکسرسائز نہیں کرتے ان کا ایمان کمزور رہ جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے، کیونکہ ایمان کو ایکسرسائز کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ خیال جو دنیا کا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ خدا میں چلتے ہیں، پاسٹرز ہیں، بشپس ہیں اور دوسرے کسی عہدے پر ہیں، ان کے پاس ایمان زیادہ ہے۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو خدا نے اندازے کے موافق ایمان دیا ہے، اور میرا اور آپ کا اندازہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن خدا جب اندازے کے موافق کوئی چیز تقسیم کرے گا تو وہ پوری ملے گی۔ بالکل اس طرح ہے۔ یعنی میں نے جو بات سیکھی ہے میں اس کو آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ہم نے ایمان کے ایک ہی لیول سے شروع کیا، یعنی ہم سمجھتے ہیں یوں کہ ایمان ایک نقطے کی مانند ہے۔ جی بالکل۔ اور ایمان کیوں ہم نے ایک ہی جگہ سے شروع کیا؟ کیونکہ میں بھی یسوع پر ایمان لایا اور آپ بھی۔ بالکل، یعنی ہمارے جو ایمان کی شروعات تھی وہ یسوع مسیح تھا۔ بالکل، اس میں کچھ بڑھ گئے ہیں اور کچھ پیچھے رہ گئے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ جی،
اور میں اور زیادہ اسے پاری صاحب کو جیسے پاری صاحب نے بتایا، اور خدا کا کلام جو ہے یہ برحق ہے اور سچ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑے خادم ہیں، اور انہوں نے جیسے ایمان کے بارے میں بتایا کہ جیسے انسان کے 2 کاندھے ہوتے ہیں اور اس پہ 2 بازو لٹکے ہوئے ہیں۔ جب انسان کا جی چاہے تو وہ بازوؤں کو ہلا سکتا ہے، جب چاہے نہ ہلائے۔ اسی طرح ایمان ہے، ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان کو استعمال نہیں کرتے، وہ بڑھاپے تک چلے جاتے ہیں، اور جیسے وہ ایک شخص کو 1 توڑا دیا گیا توڑوں والوں کی مثال میں، تو اس نے اپنے توڑے کو دبا دیا۔ اسی طرح آج ہم پاری صاحب اپنے ایمان کو استعمال نہیں کرتے اور دبا دیتے ہیں، پھر ان کا حال جو ہے وہ خدا کی جو عدالت ہوگی پھر اس میں دیکھا جائے گا۔ اور ابھی جو ورس آپ نے تلاوت کی تھی، جی جی پہلے یوحنا اس کے 5ویں باب کی جی 4تھی آیت، جی جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے غالب آنا۔ ہاں جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے ایمان کو استعمال نہیں کرتا، جی جی، ابلیس تابڑ توڑ حملے اس پر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پرابلم، بالکل اور کبھی بیماری، کبھی دکھ، اور کبھی پریشانی، کبھی روپے پیسے کی کمی۔ میں ناظرین یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ شاید آپ بھی انہی مشکلات کا شکار ہیں اور آپ اپنے ایمان کا استعمال نہیں کر رہے۔ آپ ایمان کا استعمال کریں گے تو آپ غالب آئیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ ضروری ہے۔ کئی دفعہ ہم نام کے صرف ایماندار ہوتے ہیں اور ہم کام نہیں کرتے اپنے ایمان پر۔ اگر آپ غلبہ پانا چاہتے ہیں، اگر آپ غالب آنا چاہتے ہیں ہر ایک چیز پر، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اس توت کے درخت سے کہہ کہ وہ سمندر میں جا لگے تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم اصل میں دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں، دوسرے کے ایمان کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ اپنے ایمان کا استعمال کریں، دوسروں پر بھروسہ نہ کریں۔ آپ کو بھی خدا نے ایمان دیا ہے، آپ بھی یسوع مسیح کی شخصیت سے واقف ہیں، آپ بھی اس کو جانتے ہیں، آپ نے بھی اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے جو برے حالات ہیں، آپ کو جو مشکلات کا سامنا ہے، وہ آپ کے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کا استعمال کرنا ہے، بھرپور استعمال کرنا ہے اور غالب آنا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ جی جی، اسی طرح جب ہم میں ایمان ہوگا تو ہم خدا سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خدا سے پیدا ہونے کا مقصد ہے کہ ہم پرانی انسانیت کو چھوڑیں اور نئی انسانیت کو اپنائیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، نئی پیدائش کو حاصل کریں۔ تو جب آپ خداوند یسوع مسیح میں آئیں گے تو پھر آپ دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ابلیس کی لپیٹ میں ہے، سکنجے میں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ 2 طرح کے فرزند ہیں یہاں پہ، ایک سارے خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، تو حقیقت میں ہم خدا کے فرزند ہیں، لیکن جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، عدن سے آپ دیکھیں وہاں سے نافرمانی شروع ہوئی، گناہ اس میں کیا۔ یہ بھی ہے کہ لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، پیدا تو ہم خدا سے ہوئے ہیں، جی جی، لیکن جب ابلیس کی نیچر ہمارے اندر آ جاتی ہے تو خدا کا بندہ پولس کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے جی جی، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، ہاللیلویہ، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ جی، اگر آپ کے اندر پرانی روشیں موجود ہیں تو پھر آپ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ ابلیس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیچر چینج ہو گئی ہے، اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، اگر آپ روح سے پیدا ہو گئے ہیں، تو جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، یعنی آپ کی عادات کا بدل جانا اور آپ کا خدا کے ساتھ ایمان میں چلنا آپ کو خدا سے پیدا ہوا کہتا ہے، اور جو خدا سے پیدا ہوا ہے اس کے پاس ایمان ہے۔ وہ ایمان ہے جو غلبہ دے سکتا ہے، وہ ایمان ہے جو غالب آتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، لیکن وہ چیزوں پر غلبہ نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہے۔ انہوں نے کبھی ایکسرسائز کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی اپنے ایمان کو آزمایا نہیں ہے، انہوں نے کبھی ایمان میں ترقی نہیں کی۔ تو پاسٹر صاحب آپ کلیسیا کو بتائیں
کہ کس طرح آپ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور دیکھیں جب ہم یہ دنیا کی بات کر رہے ہیں، ہم دنیا کو اگر ہم یہی پہلا یوحنا اس کا 2 باب، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، نہ کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی اور باپ کی طرف سے نہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے، دنیا سے محبت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جو ابلیس ہے یہ پورے جہان کا خدا ہے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہیں، خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، نئی پیدائش کو حاصل کر لیتے ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، پھر ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں. اچھا پاسٹر صاحب، آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے فرزند ہیں، ان کو ایسے ایماندار کہا گیا ہے جن میں دنیا کی چیزوں کا لالچ نہیں ہے. جی بالکل اس طرح ایسے ہی ہے نا. جی اور جب میں اور آپ غور کرتے ہیں تو آج ہمیں جو روحانی لوگ نظر آتے ہیں، ان کے اندر دنیا کا لالچ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اسی طرح وہ گاڑیاں چاہتے ہیں، وہ بنگلے چاہتے ہیں، وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، وہ میڈیا پر اپنے آپ کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. اور پتہ نہیں، میں ساری چیزوں کو تو شاید نہ بیان کر پاؤں. تو کیا یہ غالب آنے والے ایماندار ہیں جن کو دنیا کی چیزیں کھینچ لیں؟ وہ کیسا ایماندار؟ جی بالکل اسی طرح. تو یہ نہیں ہو سکتا. جو ایماندار شخص ہے وہ خدا سے محبت رکھتا ہے. ہاللیلویہ، پریز. وہ دنیا سے محبت نہیں رکھتا. وہ دنیا سے محبت نہیں. کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو پھر دنیا کی چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی یا مل جائیں گی. تو آپ کیسے ایماندار ہیں؟ خدا سے محبت رکھنے والے ایماندار دنیا کا چیزوں کا لالچ نہیں کرتے. وہ غالب آنے والے لوگ ہیں. آج کہاں ہے ہماری ایمانداری؟ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. ہم سے تو بدروئیں نہیں نکلتی. ابلیس چیلنج کر دیتا، تو کون ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں. تو اگر ہم واقعہ ہی ایمان میں مضبوط ہوں گے تو میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے بھی دعا کر دیں گے تو بدروئیں جہاں بھی ہوں گی بھاگ جائیں گے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. غالب آئیں گے، ابلیس پر غالب آئیں گے، حالات پر غالب آئیں گے، مشکلوں پر غلبہ حاصل کریں گے. یہ تب ہوگا جب ہم واقعہ ہی ایماندار ہوں گے. ہاللیلویہ. اور ایمان رکھنے والے ہوں گے. جی پاسٹر صاحب. جی آج ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا کے فرزند بننا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بڑے پیار سے بنایا کہ تاکہ ہم اس کی پرستش کریں، اس کی مخلوق ہیں ہم، اور اس کی ثنا کریں، اس کے حضور میں جھکیں اور اس کے کلام پر چلیں. اگر آپ ایک حکموں پر چلیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ بڑے فرق طریقوں سے کام کرتا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے، ایک آسان سی بات ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے. ہاللیلویہ. بائبل مقدس کو ماننا ہے، کلام پر عمل کرنا ہے. بالکل ایسے. اچھا، میں ایک چھوٹی سی آپ کو سٹوری بتانا چاہتا ہوں. جیسے خدا کے حکم جو ہیں وہ خدا فرق طریقوں سے کام کرتا ہے. آپ نعمان کوڑی کی مثال لے سکتے ہیں. جب وہ آیا تو وہ سوچتا تھا کہ الیشا باہر نکلے گا، میرے جسم پر ہاتھ لگائے گا اور دعا کرے گا تو تب میں ٹھیک ہوں گا. لیکن جیسے آج لوگوں کی خواہش ہے کہ جی خادم ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے، ہاللیلویہ، پھر بیماری دور ہوگی. ہاں جی، یہ تو اسی طرح یہ آج کے ایماندار. ہاں جی بالکل. اور اس وقت بھی اس کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ وہ باہر نکلے گا، میرا استقبال کرے گا. بالکل ٹھیک. اور شاید وہ اس کو ہدیہ بھی دینا چاہتا تھا کہ وہ خود ریسیو کرے گا. تو آج موسٹلی ایماندار ایسے ہی ہیں، وہ چاہتے ہیں خادم ہاتھ رکھے، خادم پھر دعا کرے، پھر کوئی معجزہ ہوگا. میرے عزیزو، جو سچے خادم ہیں، جو ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، وہ صرف بول ہی دیں تو معجزہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. جی، ہمیں یہاں بتانے کا میرا یہ مقصد ہے کہ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ اس نے جب کہا کہ تو دریائے یردن میں 7 گوتے لے، تو وہ بڑا غصے میں تھا
اور کہنے لگا کہ ہمارے ملک میں کیا دریا نہیں. لیکن پھر بھی جب اس نے حکم کو مانا، اس کے نوکر نے کہا کہ مالک اگر کوئی وہ بڑا کام بھی تو کہتا تو انہیں کرنا تھا نا. لیکن جب وہ دریائے یردن میں اس نے 7 گوتے لیے تو وہ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہمیں کلام پر جو حکم ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں حکم اپنے دیے ہیں انہیں ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. اگر نہیں مانتے تو کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں پاسٹر جی ہمیں بلیسنگ دیں گے یا خدا کا کوئی خادم بلیسنگ دے گا. لیکن کئی دفعہ ہم دیکھیں کہ جب ایک یونگے خادم ہے بڑے خدا کے، انہوں نے بتایا جب ہمارے دل میں نفرت، حسد، تفرقے، بدعتیں، لڑائیاں، جھگڑے، خون ریزیاں ہوتی ہیں تو ہماری دعا کبھی نہیں سنی جاتی، چاہے ہم پاسٹروں سے کروائیں، خود بھی کریں. لیکن کلام خدا کا سکھاتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہیں. اگر ہم نکالیں گے تو ہماری دعا لازمی قبول ہوگی. میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اندر ہے تو ہم کبھی بھی مسیحت میں یا خدا کی لائن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو پاسٹر صاحب ابھی جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، لالچ، فریب، دوسری چیزیں، تو ایسی چیزوں سے تو ہم بھرے ہوئے ہیں. جی بالکل جی. اور شاید کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایماندار ہیں، لیکن ایک بات سیکھ لیں، ایماندار وہ ہے جو کلام سے بھرا ہے. ایماندار وہ ہے جس کی زندگی دعا گو ہے. اور میں پڑھا رہا تھا کالج میں، تو وہاں پر میں نے ذکر کیا ایمان کی اقسام میں ایک نیچرل فیتھ ہے اور ایک تقدیسی ایمان ہے. میں کہتا ہوں کہ تقدیسی ایمان کو آج ہماری زندگیوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی میں ایماندار ہوں اور وہ پاکیزگی میں زندگی بسر نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور دھوکہ مت کھائیں، بلکہ آپ ایک صاف شفاف زندگی بسر کریں، کیونکہ آج ایمانداروں کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے پاکیزگی نام کو بھی نہیں ہے. سوچوں کے گناہ، پریکٹیکلی گناہ ان کی زندگی میں موجود ہیں، اور چرچ میں وہ بڑے ایماندار بنے ہوئے ہیں. کہاں ہے آپ کی زندگی؟ یہ نہ ہو کہ ایماندار کا مارکس لگا کر آپ شاید لوگوں کو تو دھوکہ دے لیں گے، لیکن خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. ہم کیسے ایماندار ہیں؟ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم چرچ بھی جاتے ہیں، ہم سارے کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی دنیا کے کام بھی جاری ہیں، اور محض ایک دکھاوا ہے. چرچ میں جا کے لمبی دعا کر لی، غیر زبان بول لی اور دوسرے کام کر لیے، تو زندگی آپ کی کہاں ہے؟ کیا وہ گناہ سے بھری ہوئی نہیں ہے؟ تقدیسی ایمان اصل میں ایک ایماندار جو ہے وہ دن بہ دن پاک ہوتا چلا جاتا ہے. وہ گناہ میں زندگی بسر نہیں کرتا، وہ گندگی میں زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ ایمان کا آپ کی زندگی میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے، پروف ہے کہ آپ پاک زندگی بسر کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. چیک کریں آپ ایماندار ہیں. ہاللیلویہ. کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی سوال کر لیا کریں کہ کیا میں ایماندار ہوں؟ اگر آپ کی زندگی میں گندگی بھری ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں میں ایماندار ہوں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں. تو ایماندار ہونے کا مطلب پاک ہونا ہے. پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے. خدا سے جو پیدا ہوا ہے وہ پاک زندگی بسر کرتا ہے. دھوکہ دینا چھوڑ دیں، دوسروں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. یہ نہ ہو کہ جہاں پر گنہگار ہوں وہاں پر لیڈر حضرات بھی ہوں، وہاں پر ایماندار بھی ہوں. کیا فرق ہے پھر ان کے اندر اور ہمارے اندر؟ اس لیے خدا نے آپ کو وہ ایمان دیا ہے جو غالب آتا ہے. اس نے کہا میں سب چیزوں پر غالب آیا. اور اگر وہ سب چیزوں پر غالب آیا ہے تو پھر خدا کے لوگوں میں نے اور آپ نے بھی غالب آنا ہے. جی باری صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور پاسٹر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، اور خدا کے خادم، اور میں چاہتا ہوں خدا اور انہیں برکت دے، اور اسی طرح یہ خدا کے کلام کو بانٹتے جائیں، خدا کی منادی کو اور زیادہ بیان کرتے جائیں. آج ہم آخر میں بات کریں گے کہ دیکھیں کہ آج دنیا میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور ایماندار بھی ڈگمگائے ہوئے ہیں.
اور اپنی ایمان کو چھوڑ کر اور دنیا میں دھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن دنیا کی دلدل میں جب ہم پھنستے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اوپر کو جا رہے ہیں، لیکن وہ نیچے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم خدا میں ہوتے ہیں تو ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم شیطان کی لپیٹ میں، اس کے سکنجے میں، دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے آج دیکھیں، اس ڈر خوف کے ہراس سے نکلنے کے لیے آج ہمیں ضرورت ہے خداوند میں آنے کی، خداوند یسوع مسیح کے کلام کو پڑھنے کی۔ سب سے پہلے آج دیکھیں کہ ہم جلدی کرتے ہیں، چرچوں میں جائیں، دعا جلدی ختم کریں، اور چرچ میں جاتے ہیں دعا کا انتظار بھی نہیں کرتے، کلام نہیں سنتے، باہر آ جاتے ہیں۔ کئی ایسے ایماندار ہیں جو دعا کرتے ہیں، چرچ سے باہر نکلتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہم نے دعا کیا کی ہے، اور خدا کیسے جواب دے۔ پھر ہمیں خدا کو جواب لینے سے پہلے اپنا ایمان اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان سے غالب آئیں، تاکہ ہم جب دعا کرتے ہیں باہر نکل کے ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے دعا کیا کی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایمان سے غالب آئیں، تو میں تو ایسے خادموں کو بھی جانتا ہوں جی جن پر جادو بڑا اثر کرتا ہے، وہ پریشانی رہتے ہیں، وہ کیسے ایماندار ہیں؟ جبکہ میں نے جو خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے جی کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کوئی افسون تجھ پر کارگر نہ ہوگا۔ یہ خدا کے لوگوں کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے ہے۔ اور میں ایسے بہت سارے خدام کو جانتا ہوں، وہ جی ابلیس نے حملہ کر دیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو آپ کیسے ایماندار ہیں؟ ایماندار تو غالب آتا ہے۔ جی کلام میں لکھا ہے کوئی مہلک وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں اور اس کو جب وہ ہمارے اندر ہوگا تو ہم کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، نہ کوئی آفت، کوئی ایسی ابلیسی قوت ہم پر اثر کرے گی، بلکہ خداوند کا کلام ہمیں سیو کرتا ہے، حفاظت میں رکھتا ہے۔ وہ ہماری پناہ ہے، گڑھ ہے، چھپنے کی جگہ ہے، کبھی بھی ہم پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی دنیا کی۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایمان کے تعلق سے سیکھا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کیسے ایماندار ہیں۔ وہ ایماندار جو ابلیس کے سامنے، دنیا کی چیزوں کے سامنے، جادوگری کے آگے یا کسی اور چیز کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے، یا آپ وہ ایماندار ہیں جو غالب آنے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایماندار غالب آتا ہے۔ یس۔ خدا کے ساتھ پیار کرنے والا غالب آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ غالب آتا ہے۔ آپ کا شمار کس میں ہے؟ مغلوب ہونے والوں میں یا پھر غالب آنے والوں میں؟ ہاللیلویہ۔ فیصلہ کیجئے۔ خداوند آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ سیرین چینل واچ کرتے رہیں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو برکت آپ نے پائی ہے اس برکت کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ سکیں۔ ہاللیلویہ۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔